اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ MCQs بنے گا۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت اور مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ کوسچن بنے گا نظریہ پاکستان کے بنیادی عناصر کون سے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیں، اس میں عقائد۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ الہامی کتابیں کہتے ہیں آسمانی کتابوں کو۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ MCQs بنے گا کہ عقائد کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ کوسچن بنے گا یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلی لائن، عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، یہاں تک اس کا جواب بنے گا۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ یہاں تک کوسچن بنے گا عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ لکھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ یہاں پر اگر شعر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آگے عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ یہ پورا پیراگراف اس کا جواب ہوگا۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک اور شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شعر لکھ لیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آگے آتا ہے عبادات، ارکان اسلام۔ یہاں کوسچن بھی بن جاتا ہے کہ ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید و رسالت، نمبر 2 نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ اب جو نماز پڑھتا ہے تو نماز سے اسے ملتا کیا ہے؟ نماز ہمیں اپنے رب کے حضور عاجزی کا اور حاضری کا احساس دلاتی ہے، پابندی وقت کا درس دیتی ہے، اطاعت امیر سکھاتی ہے۔ نماز امراء کے دلوں سے تکبر اور غرباء کے دلوں سے احساس کمتری دور کر کے انسانی مساوات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، تیسرا نہیں، یہاں ٹھیک کر لیں۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہاں کوشچن بنے گا زکوٰۃ کی معاشی اہمیت کیا ہے؟ یہ جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا چوتھا رکن، یہاں آپ کریں تیسرا رکن روزہ ہے۔ تیسرا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ روزہ انسان میں تقویٰ اور تزکیہ نفس پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان میں احساس ذمہ داری، غریبوں سے ہمدردی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہنے کا شعور جیسے معاشرتی اوصاف پیدا کرتا ہے۔ آگے ہے پانچواں، حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ حج دنیا بھر کے مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک ہی جامع یا احرام میں رضائے الہی کے اصول کی مشترکہ تمنا دلوں میں لیے ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایک منظم معاشرے میں سمٹ جاتی ہے، اور ہر طرف حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہوتی ہے جو کہیں دنیا میں نظر نہیں آتی۔ قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قانون کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ قانون کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور اسوہ رسول۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ والسلام۔